علی بھی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں لال داڑھی والے ایک مولانا صاحب نے آپ کے نام میں لفظ مرزا کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو قادیانیوں کی طرف گمراہ کہنے کا اشارہ بھی دیا ہے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کر، مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، وہ ہمیں برا کہتا ہے ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ اگر میرے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہدایت سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بے شک پیغمبروں کو، ان کے اصحاب کو بھی حکم ہے کہ وہ دعا کریں اللہ سے ہدایت کی۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ تو ایک مسلمان کے لیے بہت اچھا تحفہ ہے۔ تو لال رومال ہے، لال داڑھی والی سرکار، سر مہربانی آپ نے دعا کی، آندہ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، لیکن مہربانی کر کے آپ مکے کی سرزمین میں خانہ کعبہ شریف مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی اعزاز کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے حق میں آپ کی زبان سے دعا جاری کی ہے۔ یہ دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیتے، کاش جب آپ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اور میرے بزرگ بابوں کو بھی ہدایت دے، اور میرے ماننے والوں کو بھی ہدایت دے، اور میرے جو وکیل پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ اپنے آپ کو تو ہدایت سے آپ بے نیاز نہ کریں، اپنے لیے بھی کاش ہدایت کی دعا کریں تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں اللہ سے۔ باقی یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، یعنی خام خواہ ایک بغیر ٹکٹ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہے، کوئی بات میری سامنے لے کے آئیں، اس بات کو آپ ڈسکس کریں، پھر آپ ورڈکٹ دیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اندھے ماننے والوں فالوورز کی، چونکہ وہ تقلید تو کہتے ہیں بغیر علم کے کسی کی بات کی پیروی کرنا، ان کی ٹریننگ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا، حضرت صاحب نے بس فرما دیا، ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو یہ کہہ دیں۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے پولیٹیکل لیڈر کو ٹی وی پہ بلایا گیا جو انہی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، میں نام نہیں لیتا اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو وہ ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل میں خود ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی شخص کہہ سکے کہ میرے ان سے کوئی ذاتی اختلافات ہیں۔ ان کا ایجنڈا جب میں نے اسٹڈی کیا اور مجھے یہ اندازہ لگا کہ یہ ایجنڈا باہر کا ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے یہودی لابی کا ایک بہت بڑا عنصر کا فرما ہے، اس کو میں نے نشان زد بھی کیا، اس پر میں نے آواز بھی اٹھائی۔ اب کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ عمران خان کے ایجنڈے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کی مخالفت آپ سے بڑھ کے نہ شدت اس سے کو پاکستان کا پتہ ہے، نہ اس کو اسلام کا پتہ ہے، اور بس ایک ہوا چل پڑتی ہے۔ ہمارے لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں، لیکن میرا جو فرض تھا میں نے نیک نیتی کے ساتھ اس پورے پس منظر کو قوم کے سامنے رکھا ہے۔ اگر قوم نے قبول کر لیا بہت اچھی بات، نہیں کیا تو نتائج قوم۔ مولانا صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے پاکستان کے ایک قومی لیڈر کو یہودی لابی کا بندہ یا ایجنٹ کہنا، اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرے پاس ثبوت میرے اپنے ذات کی ذمہ دار حیثیت ہے، میں بغیر ذمہ دار حیثیت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو اتنا وقت نہیں دینا چاہتا کہ میں آپ کے پورے انٹرویو کو اس کے حوالے کر دوں ثبوتوں کے حوالے سے، لیکن میں جس چیز کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، جس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو فضل الرحمان اپنی ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ نہیں مولانا صاحب ابھی آپ لوگ تو ہنس رہے ہیں، پڑھے لکھے بندے کو ہنسنی چاہیے، لیکن جو لاکھوں ان پڑھ عوام ہے پاکستان کی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل ہے، خود ان کا کہنا ہی کریڈیبلٹی ہے، چاہے یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جھوٹ تو بول نہیں سکتے یقیناً کوئی، لیکن اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اولو العلم قائما بالقسط، تو ان کی بھی بغیر دلیل کے اسی طرح کی بات ہے میرے بارے میں کہ جی وہ مرزا ہے، اس کے نام میں نے سنا ہے، واقعی اس نے میرے نام کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح کی وہ پھر بونگیاں مارتا ہے تاکہ مزید عوام الناس پڑھی لکھی ان کی عزت افزائی کرے۔ تو ہمیں تو ضرورت نہیں، لوگ نیچے خود ہی کامنٹس کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں ان کو بتا دوں کہ میرے نام کے ساتھ جو مرزا آتا ہے یہ مغل خاندان کی وجہ سے ہے،
ڈاکٹر اقبال کے آپ ویسے تو شعر پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مغل خاندان اور ترک جو ہیں یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اور کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تو اس وجہ سے لگایا جاتا ہے اس کا غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں صرف نام کے مل جانے سے یا کاسٹ کے مل جانے سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی بھی کہتے ہیں، اور ابو لہب بھی ہاشمی ہے. قرآن میں پوری سورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. نبی علیہ السلام نے اس کے خاندان کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، حالانکہ اس کا خاندان اور نبی علیہ السلام کا خاندان ایک تھا. تو آپ کیا اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں یاد کیا نبی علیہ السلام کے اوپر ٹانٹ کریں گے؟ نہیں. خاندان تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے قبائلی سسٹم میں تاکہ تمہاری پہچان ہو، اور ساتھ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن پرہیزگار جو ہوگا اللہ کے حضور وہی عزت والا ہوگا. اور مسند احمد میں حدیث ہے تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. خاندانوں کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا. سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس حوالے سے بریلوی مکتبہ فکر سے پہنچی. میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا. 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، اور جب میں یعنی بریلویت کو خیر بات کیا تو انہوں نے اپنے علماء سے یہاں جلسے کرائے کہ یہ قادیانی ہے. تو یعنی جب میں 31 سال بریلوی تھا پھر میں قادیانی تھا کیا؟ یعنی بریلوی قادیانی ہوتے ہیں؟ تو یہ بھول گئے. تو پنڈی کے مفتی صاحب کو بلا کے انہوں نے یہاں پہ پورا جلسہ کرایا، اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے ان مفتی صاحب نے مجھے فون پہ معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں. میں نے ان کو معاف کر دیا، لیکن شرعی مسئلہ یہ کہ اس اعلانیہ گناہ کی توبہ ان کو اعلانیہ کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے پھر بھی معاف کر دیا. امید ہے اللہ بھی معاف کر دے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی، ادھر ہزاروں مجاہد ملت تو انہوں نے پیدا کر دیے نا کہ یہ قادیانی ہے. کل کو کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کر سکتا تھا. میری لائف تو سٹیک پہ لگا دی نا یہ بات کر کے. اچھا پھر دیوبندیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو باقاعدہ فزیکل اشتہار چھاپے، ایک طرف میری پگڑی والی تصویر لگائی، ایک طرف غلام احمد قادیانی کی. تو کیا دیوبندیوں کے علماء پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ شبیر احمد عثمانی صاحب پگڑی نہیں باندھتے تھے؟ اگر پگڑی کا مذاق اڑانا ہے. اور ایک طرف لکھا کہ جی غلام احمد قادیانی بھی بزرگوں کا برا کہتا تھا، انجینئر بھی بزرگوں کو برا کہتا ہے. تو آپ نہیں کہتے ہیں کیا؟ المحند علی المفند کے اندر اس کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں. المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار، اور المفند کہتے ہیں سٹھیایا ہوا پاگل بابا. اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے؟ احمد بریلوی صاحب کو، جو کروڑوں بریلویوں کے امام ہے سب کانٹیننٹ میں. اس کو ان کے بزرگوں نے المفند کہا ہوا ہے. اس وقت ان کو حیا آئی کہ ہم یہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، کتاب کا نام ہی کتنا بدتمیزانہ ہے. تو اگر لال داڑھی والے نے کیا تو اس کے بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، لوگوں کے نام رکھنا. اور المفند تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے اگینسٹ بزرگوں کو کہا. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ہو گیا. آپ دیکھیں ٹائٹل کس لیول تک دیتے ہیں. تو لال داڑھی والے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہی کچھ کرے گا نا. میں اس میں بڑی نٹوریس باتیں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں یعنی اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہتا، اپنی گفتگو کو علمی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ میرے ساتھ دیوبندیوں نے یہاں پہ کیا، یہ کرتا تھا تو وہ یہ کرتا تھا، وہ سارے خود آپس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا لکھا کہ جی غلام احمد قادیانی بھی رفع دین پہ زور دیتا تھا، یہ بھی دیتا تھا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا. یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو غلام احمد قادیانی، انہوں نے فتنہ قادیانیت کے خلاف کیا بات کرنی ہے پتہ ہی نہیں کہ وہ حنفی ہیں. آج جائیں قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں وہ حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا بخاری مسلم کے رفع الیدین والے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، تو حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا علم کا لیول ہے، اور وہ تھوپ رہے تھے میرے اوپر.